اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ غور کریں کہ یہ نوجوان شخص جو ابھی نا تجربے کار ہے، اس نے اپنے باپ سے کہا، مجھے دے۔ ہم اسی طرح خدا سے بات کرتے ہیں، مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے۔ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے الفاظ بدل لیتا ہے، لیکن اس نے آغاز اس طرح سے کیا۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا۔ شاید ایک چیز جو آپ سمجھ نہ سکیں کہ اس معاشرے میں اولاد کبھی بھی والدین سے پیسے یا جائیداد نہیں مانگتے تھے۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو وہ نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کا اپنے باپ سے اظہار کرنے کا مطلب تھا کہ یہ نہایت بدتمیزی ہے جو وہ کر سکتا تھا۔ دوسری بات، جب اس نے اپنا حصہ مانگا جو کہ بچوں کو اس وقت تک نہیں مل سکتا تھا جب تک باپ زندہ ہو، اس کا یہی مطلب تھا کہ تم میرے لیے مر چکے ہو۔ مجھے جو چیز دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے اسے حصہ دے دیا۔ میرا خیال ہے یہاں ایک اہم بات ہے، میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گی کہ میرا یہ خیال کیوں ہے۔ اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز کے ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اکثر والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے ہم نے ساری زندگی محنت کی آپ اسے ضائع نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کو کہا، نہیں آپ تو مجھ سے زیادہ اچھے والدین ہیں؟ اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا، اور پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا اور اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے۔ مجھے آیت پسند ہے، 16ویں آیت میں لکھا ہے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ میں بتا سکتی ہوں کہ گناہ کی زندگی آپ کو کبھی بھی آسودہ نہیں کر سکے گی۔ آپ باپ کا گھر یہ سوچ کر چھوڑ تو سکتے ہیں کہ جو مجھے چاہیے وہ دنیا مجھے دے گی، میں مشہور ہو جاؤں گی اگر یہ کروں، یا میں ایسا کروں گی تو زیادہ پیسے کماؤں گی، یا ایسا کرنے سے میں مشہور ہو جاؤں گی۔ میں بتا سکتی ہوں کہ آپ شاید یہ سب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو پھر بھی آسودہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی روحانی بھوک کو مٹا سکے۔ جو ہمارے اندر موجود ہے صرف خدا اس خلا کو پر کر سکتا ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ آمین۔ شاید آج یہاں کچھ لوگ ہیں یا شاید ٹی وی دیکھ رہے ہیں، شاید آپ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھ سکیں، لیکن آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے اختتام پر کہیں آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی سیڑھی غلط عمارت پر لگی ہوئی تھی۔ یہ شخص بھوکا تھا، کوئی اسے کھانے کو نہ دیتا تھا۔ مجھے 17ویں آیت پسند ہے۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ شاید ہمیں بھی اپنے ساتھ شخصی ملاقات کی کچھ زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا یہ چیز واقعی کسی بھی طرح سے میری زندگی میں آسودگی کا باعث ہے؟ شاید آج یہاں کوئی ہے یا کوئی جو ٹی وی دیکھ رہا ہے، شاید آپ کو اس وقت ہوش آ جائے، شاید آپ کی زندگی میں اس حوالے سے یہ خیال آئے اور آپ بیدار ہو جائیں اور کہیں، واو، میں تو سائے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں تو کھو چکا تھا۔ اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ مجھے یہ پسند ہے، اس کا آغاز تھا کہ مجھے دے مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے، اور اب اچانک ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو جو چاہے مجھے بنا لے، جو چاہے مجھے بنا لے، جو تجھے مناسب لگے، مجھے پرواہ نہیں کہ چاہے تیرے گھر میں نوکر ہی ہوں، تیری جو بھی مرضی ہے وہ پوری ہو۔ نا پختہ یا بچکانہ مسیحی، مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے۔ روحانی پختہ بیٹے اور بیٹیاں، مجھے وہ بنا جو تو مجھے بنانا چاہتا ہے۔
آپ کو اس لڑکے کے بارے میں سوچنا ہوگا جو اس نے کیا. اس نے اپنے پیسے شراب نوشی اور بری عورتوں پر لٹا دیے. شاید جوا بھی کھیلا. یہ دنیا آپ کو شاید جو بہترین دے سکتی ہے, جو بھی بہترین ہے, شاید اپنے دوستوں کے لیے شراب خریدی اور بڑا رئیس نظر آتا ہو. اس نے بہترین خوراک کھائی. اس کے خیال میں وہ اعلیٰ زندگی بسر کر رہا ہے, اعلیٰ زندگی. لیکن کوئی چیز اس کی بھوک کو مٹا نہ سکی. یہاں ایک روحانی پیغام ہے. شاید آپ سوچیں کہ دنیا آپ کی مٹھی میں ہے. بہتر ہے کہ آپ کچھ دیر رکیں اور خود سے پوچھیں کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کرتے ہیں. جب آپ کے گھر میں میوزک رک جاتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ رات کو بستر پر تنہا لیٹے ہوئے اور وہاں کوئی نہیں ہے, صرف آپ اور خاموشی. آخر کار اسے سوروں کے درمیان رہنا پڑا. کیا میں بتا سکتی ہوں کہ گناہ کا ہمیشہ ایک ہی انجام ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ گناہ کا نتیجہ سامنے آئے گا. بائبل کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. زبور 38:3 میں داؤد کہتا ہے, تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں. وہ بتاتا ہے کہ وہ کس قدر بدحال ہو گیا جب تک کہ وہ حقیقی توبہ کر کے باپ کے پاس واپس نہ گیا. اس نوجوان کے گناہ کا انجام اس پر آ پڑا. کوئی پیسہ نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی نوکری نہیں, کوئی خوراک نہیں, کوئی خوشی و اطمینان نہیں, احساس جرم اور ندامت سے بھرا. لیکن اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ گھر جائے گا. آج رات یہاں کچھ لوگ ہیں جن کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر لوٹ آئیں. آپ کا باپ آپ کے لیے منتظر ہے. وہ آپ کی تلاش میں رہا ہے. بہت سے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یسوع کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ حقیقی زندگی کیسی ہوتی ہے. مصنوعی زندگی میں کھوئے نہ رہیں جو دنیا آپ کو دے رہی ہے. آمین. لیکن میرے باپ کو کیسا محسوس ہوگا جو کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے؟ کیا وہ مجھے قبول کریں گے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ یسوع کے ساتھ شخصی تعلق رکھوں, لیکن جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی. دیکھیں یہ خیال, یہ بے فائدہ ہے کیونکہ آپ کبھی خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ اپنی صفائی نہیں کر سکتے. جب آپ یسوع کے پاس جاتے ہیں تو یہ آپ جیسے ہیں ویسے آئے والی پارٹی ہے. آپ جیسے ہیں وہ ویسے ہی آپ کو قبول کرتا ہے اور پھر آپ کی مدد کرتا ہے کہ وہ بن جائیں جو وہ چاہتا ہے. لیکن یہ باپ, او میرے خدا. بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. بات یہ کہ جب آپ اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں, یعنی باپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کیوں واپس آ رہا ہے. شاید وہ مزید پیسے مانگنے آ رہا ہو, لیکن وہ نہیں جانتا. اکثر ہم بھی سوچتے اور شک کرنے لگتے ہیں اور ہر قسم کے اگر مگر کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کوئی ہمارا فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہ رہا. لیکن یہ باپ ایک بات کے لیے بہت خوش تھا جو اسے مثبت نظر آ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اس کی طرف آ رہا ہے. ہاں, وہ میری ہی طرف آ رہا ہے. اسے مثبت نظر سے دیکھیں اور یقین کریں کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے. اس کا باپ اس کی طرف دوڑا. اس معاشرے میں یہ معیوب بات تھی کہ ایک بوڑھا شخص بھاگے. کوئی ایسا نہیں کرتا تھا. وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر جذباتی ہو گیا تھا. اور اس زمانے میں یہ ایک اور چیز تھی جو بزرگ آدمی نہیں کرتے تھے. وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے تھے. لیکن میں بتانا چاہوں گی کہ خدا آپ کے لیے بہت پرجوش ہو جاتا ہے کہ وہ ضرورت پڑے تو اپنی عزت بھی داؤ پر لگا دیتا ہے. سنیں, اگر آپ ایسے چرچ میں جاتے ہیں جہاں بہت آرام طلبی ہے اور کوئی کسی کو جھنجھوڑتا نہیں ہے, میرا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں 30 منٹ میں وہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے جو آپ کو بعض جگہوں پر 30 سال میں نہیں ملے گا. کچھ کلیسیاؤں میں آپ نہ ہنستے ہیں, نہ ہلتے ہیں, نہ تالی بجاتے ہیں. یعنی ہم اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ وہ بالکل بھی شور نہ کریں, چپ رہیں, ہم خدا کے گھر میں ہیں. کوئی وجہ نہیں کہ بچے بڑے ہو کر خدا سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے. اگر آج
آپ پہلی مرتبہ اس طرح کی عبادت میں آئے ہیں. شاید آپ ٹی وی پر مجھے دیکھتے رہے ہیں. آپ کے خیال میں بہت اچھی اور پرسکون ہوں، لیکن آپ پرستش میں اچھل کود سے ناواقف تھے. اور یہ لائٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آج ہمارے پاس فوگ مشین تھی یا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیوں ضرورت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ضرورت ہے اس لیے ہمارے پاس ہے. لوگ یہاں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں تو بہت زیادہ جذباتی حرکات ہیں. کیا جانتے ہیں کہ اگر میں دنیاوی چیز کے لیے جذباتی ہو سکتی ہوں اور عزت کا خیال نہ رکھوں تو خدا کے لیے میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں جو اس نے میری زندگی میں کیا ہے. مطلب میں فٹ بال میچ دیکھ کر تو بالکل دیوانی ہو کر عجیب حرکتیں کر سکتی ہوں، لیکن جب خدا کی باری آتی ہے تو میں اس طرح. ہاں، ایک سنجیدگی اور ترتیب ہوتی ہے اور عبادت میں خلل نہ ہو، میں یہ بات سمجھتی ہوں. لیکن اور جانتے ہیں کیا، چرچ کو ہر وقت سنجیدہ ہی نہیں ہونا چاہیے. میرا یقین ہے کہ خدا کے پاس حصے مزاح ہے اور اس نے ہمیں اسی لیے بلایا ہے. بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں یہ سننے والی بات ہے، آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. مجھے حق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں. دیکھیں، اس نے اپنی تقریر تیار کر رکھی تھی. کیا آپ نے کبھی یہ کیا ہے جب آپ کو کسی سے معافی مانگنا پڑی اور آپ بار بار مشق کرتے رہے؟ آپ معافی والے تمام ہی اچھے جملے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں جو دلچسپ بات ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ لڑکا اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا، باپ اسے پہلے ہی معاف کر چکا تھا، اس سے پہلے کہ وہ توبہ کرتا. اس نے اپنے گناہ کی معافی کو قبول کیا، لیکن اسے واپس پا کر اتنا خوش تھا کہ اس نے پہلے اپنی انگوٹھی سے شروع کیا، پھر جوتی پہنائی اور اچھا لباس اور پلا ہوا بچڑا ذبح کیا اور پھر جشن کا اہتمام کیا. اور ان میں سے ہر ایک چیز، جیسے انگوٹھی، یہ مہر والی انگوٹھی تھی جو کہ اختیار کو ظاہر کرتی تھی، جو اس بات کا اظہار تھا کہ تم میرے گھر میں نوکر کی حیثیت سے واپس نہیں آئے، تم میرے بیٹے کی حیثیت سے آئے ہو. آمین. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، جب آپ کھوئے ہوئے تھے اور خدا کو چھوڑ دیا اور آپ برگشتہ ہو گئے اور بطور ایماندار آپ نے بہت ہی برا کام کیا جو آپ کر سکتے تھے، اور آپ خدا کے پاس واپس آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اب قطار کے آخر میں کھڑا ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ بحالی میں کچھ وقت لگے، کچھ اسی طرح ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک آپ اور خدا کا تعلق ہے، آپ اب بھی خدا کے بیٹے ہی ہیں. آپ کے پاس اس کی فرزندیت والا اختیار ہے. بہترین لباس یہ باپ کا لباس تھا، یہ خاص لباس تھا جو کہ خاص موقعوں پر پہنا جاتا تھا. پلا ہوا بچڑا، یہ بچڑا اسی وقت ذبح ہوتا جب کوئی بہت ہی خاص موقع ہوتا. لیکن جو بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے، جو باپ کا بیٹے کے لیے دل ہے، جس نے خود کو گناہ میں برگشتہ کر لیا، اگرچہ اس نے باپ کی دولت ضائع کر دی. اس نے کہا، کاش تو میرے لیے مر گیا ہوتا، کاش تو مر چکا ہوتا، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے. اس نے باپ سے بدتمیزی کی تھی، لیکن باپ کا دل ابھی تک یہی تھا کہ میں تیرا منتظر تھا کہ تو کب لوٹے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، میں نے آج ہی اس کے بارے میں سوچا ہے. پاسٹر مائک جو عبادات میں میری مدد کرتے ہیں، آپ میں سے اکثر ان سے ملے ہیں کیونکہ عبادات میں سب سے پہلے آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو کال کی ہو. اگر آپ ہمارے پارٹنر ہیں، شاید آپ کے ساتھ دعا کی ہو یا کچھ اور. میں ان کو 30 سال سے زائد عرصے سے جانتی ہوں، میں ان کے دل کو جانتی ہوں. یہ بہت ہی بہترین شخصیت ہے. مجھے گزرے ہفتے ان کی طرف سے ایک پیغام ملا، یہ کافی طویل تھا. پیغام کا آغاز بہت ہی حلیم اور دل کو چھو لینے والا تھا. ایک غلطی کی معافی تھی جو ان سے ہوئی تھی. انہیں کوئی کام کرنا تھا جو میں نے ان کو کرنے کو دیا تھا، جو کہ پچھلے دسمبر کو کرنا تھا، لیکن اسے ابھی پتا چلا ہے کہ وہ یہ بھول گئے ہیں اور اور ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ غلط نہیں سمجھیں گے، لیکن میں نے صرف پہلی لائن ہی پڑھی تھی. مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے باقی پیغام پڑھا بھی نہیں. مجھے ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ میں نے پہلے ہی ان کو معاف کر دیا تھا، اس سے پہلے کہ مجھے پتا چلتا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. سنیں، یہی ایک حقیقی تعلق کا مطلب ہے. مجھے ان کو سزا دینے کی ضرورت نہ تھی، مجھے ان کو برا احساس دلانے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے ڈانٹنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیا میں مستقبل میں آپ پر
بھروسہ کر سکتی ہوں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا دل میرے لیے ان کی اس غلطی سے زیادہ اہم ہے جو انہوں نے کی. سنیں، خدا آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. آپ کا دل خدا کے لیے کسی بھی غلطی سے زیادہ اہم ہے جو آپ کرتے ہیں. جانتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گی کہ میرے خیال میں باپ نے مصرف بیٹے کو جائیداد میں حصہ کیوں دیا جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ضائع کر دے گا. کیونکہ اکثر مصرف بیٹے کو واپس لانے کے لیے آپ اسے جانے دیتے ہیں. کچھ والدین ہیں جن کو یہ سننے کی ضرورت ہے. میں نے یہ بات لکھی ہے، اس لڑکے کا غلط رویہ کبھی بھی باپ کی عیش و آرام اور محبت میں ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. ضروری تھا کہ وہ زندگی کی تلخی کا تجربہ کرتا تاکہ وہ جان لے کہ گھر میں کیا کچھ میسر ہے جو اس نے چھوڑا. آمین. آئیں اب بڑے بھائی پر غور کرتے ہیں. کیا ہم اس شخص کو برداشت کر سکتے ہیں؟ لوکا 15 باب 25 سے 30 آیت تک. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی. میں بتا سکتی ہوں کہ اس کے اندر پہلے سے ایک خاص رویہ پیدا ہو گیا. ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں بتانا چاہوں گی کہ مذہبی اور شرعی قسم کے لوگ خوشی کو پسند نہیں کرتے. کیا آپ میں سے کوئی ایسا تلخ مزاج اور مذہبی رہا ہے اور اب آپ آزاد ہیں اور خدا کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں؟ کوئی ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی. کیا آپ بہت خوش تھے؟ نہیں. جانتے ہیں، کیا آپ دوسروں کی عدالت کیا کرتے تھے؟ اور ایسی ہی باتیں دوسروں کی عدالت کرنا. دیکھیں، جو لوگ میرے اس کام کی وجہ سے میری عدالت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی کام بھی نہیں کرتے. اور آپ کی زندگی کے لیے بھی یہ بات ایسی ہی ہے. ہو سکتا ہے آپ یسوع کے لیے پرجوش ہوں، یسوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، اور ایسے لوگ جو خدا کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ پرجوش ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ خوش ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ وہ کچھ ہوں جو وہ خود نہیں ہیں. اس لیے وہ صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ میں غلطیاں ڈھونڈیں. اس لیے وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں، وہ آپ کو رد کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتے. لیکن میں کہوں گی کہ آپ خدا سے لپٹے رہیں کیونکہ وہی آپ کا بہترین دوست ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. میوزک کی آواز کیسی ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا. وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر باپ نے پلا بچڑا ذبح کیا ہے تو کچھ خاصی بات ہوگی. وہ غصے ہوا اندر ہی اندر غصے سے بھر گیا اور اندر جانا نہ چاہا. مجھے یہ بات پسند ہے کیونکہ یہی بات میں بتانا چاہتی ہوں. خدا چاہتا ہے کہ آپ جشن میں شامل ہوں، لیکن وہ جشن منائے گا چاہے آپ اس میں شامل ہونا چاہیں یا نہیں. اس لیے بہتر ہے کہ وہاں شامل ہو جائیں، نہ کہ باہر بیٹھ کر کہیں، او یہ سب لوگ تو جذباتی سے ہیں. شاید آپ کو کبھی آنا چاہیے اور آ کر دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. وہ بہت ہی غصے تھا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا، بیٹا مہربانی سے اندر آ جاؤ. اس نے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ کیا آپ دل برداشتہ ہو کر غصے میں مبتلا ہیں؟ دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور اب سنیں اپنے اچھے کاموں کی فہرست اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر تو نے کبھی مجھے بکری کا ایک بچہ بھی نہ دیا کہ جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. ٹھیک ہے، دیکھیں مجھے یہاں کیا نظر آ رہا ہے.
یہ نہیں بتایا کہ اس کے باپ نے اتنے سال کیا کچھ کیا. اسے نظر نہیں آیا کہ اس کے باپ نے کیا کچھ کیا ہے. اسے صرف وہی نظر آیا جو اس نے کیا. اب دیکھیں وہ یہاں کیا کہتا ہے. تو نے کبھی مجھے بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. لیکن جب تیرا یہ بیٹا اس میں رویہ ہے، میں تجربہ کر چکی ہوں. جب تیرا یہ بیٹا، جب آپ کسی بچے پر غصہ ہو تو اچانک یہ صرف شوہری کے بچے ہو جاتے ہیں. تیرا بیٹا، جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال و متاع قصبیوں میں اڑا دیا، دیکھیں وہ فوراً اس بھائی کے گناہ کو سامنے لا رہا ہے. کوئی خوشی نہیں کہ وہ واپس آ گیا ہے، وہ صرف اس کی غلطیاں سامنے لانا چاہتا ہے جو اس نے کی. آئیں اس بات کا اطلاق اپنی زندگی پر کریں. شاید آپ وہ ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ کا ایک اور بھائی بہن ہے جو کہ کوئی کام نہیں کرتا، اپنے حصے کا کوئی کام نہیں کرتا. سب کام آپ کرتے ہیں اور آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. آپ نے اپنی زندگی کا کافی وقت قربان کر کے ان کا خیال رکھا ہے. آپ ایک مسیحی ہیں، نجات یافتہ ہیں. آپ نے وہ کیا جو آپ یقین رکھتے ہیں کہ درست ہے. یہ دوسرا بھائی جو کھویا ہے اور صرف اپنی زندگی سے مطلب ہے، اور اب آخری لمحات میں آیا ہے جب ماں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. وہ گھر آ گیا ہے. اب ماں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہے بنسبت آپ کی تمام سالوں کی خدمت کی. حقیقت میں وہ آپ کے پاس ہی تھی اور آپ نے ان کے تمام طرح کے سخت رویوں کو برداشت کیا. جب آپ کسی کی خبر گیری کرتے ہیں تو عموماً مریض کو جس پر غصہ آتا ہے وہ آپ ہی ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ مجھے بلا وجہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ لیکن ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں. ہم اپنا غصہ انہی پر نکالتے ہیں جن سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں. دیکھیں یسوع نے کہا میرے پاس 99 بھیڑیں جو کبھی گم نہیں ہوئی، اور اگر ایک گم ہو جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے تو میں زیادہ خوش ہوں گا ان کی نسبت جو 99 ہیں لیکن کبھی بھی گم نہیں ہوئی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کے لیے خوش نہیں ہے جو کبھی گم نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ایک بالکل ہی فرق قسم کا معاملہ ہے. یہ ایک گہرے قسم کا تعلق ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب خدا فیاضی کرتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں؟ آپ کو یہ بات بری لگی تو شاید کل آپ صبح واپس نہیں آئیں گے. کیا آپ اس تمثیل سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں، تو نے اس کے لیے پلا بچڑا ذبح کیا، میرے لیے ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا. تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. دیکھیں باپ کا کیا جواب تھا. باپ نے بیٹے سے کیا کہا؟ بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے. دوسرے لفظوں میں وہ کسی بھی وقت کوئی بھی چیز لے سکتا تھا. خدا میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. بہتر ہے کہ ہم برا رویہ اختیار نہ کریں جب خدا کسی پر مہربان ہو اور جو ہمارے خیال میں حقدار نہیں ہے. تمثیلوں کا مطالعہ کرتے ہوئے جو خدا نے بائبل میں ہمیں سکھائیں ایک بہت شاندار کام ہے، کیونکہ ہر تمثیل میں بہت ہی شاندار سبق ہیں ہمارے لیے. آج ہم کھوئے ہوئے بیٹے اور بڑے بیٹے کے تعلق سے بات کر رہے تھے. اس میں بہت شاندار سبق ہیں، لیکن آپ یہ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کلام کا مطالعہ شروع کریں.